دیکھیے میر شکیل الرحمان کی گرفتاری کا حکومت سے تعلق نہ ہوتا تو پھر جیو کے خلاف کمپین نہ چلتی، ان کے نمبر تبدیل نہ ہوتے۔ ڈاکٹر فردوس عاشقوان صاحبہ پریس کانفرنس میں جنگ اور جیو گروپ پر الزامات کی بھرمار نہ کرتی۔ اگر نیب نے انہیں پکڑ لیا تھا تو پھر یہ معاملہ نیب تک رہنے دیا جاتا۔ یعنی یہ تو وہی حال ہے کہ صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ حکومت نے جنگ اور جیو گروپ کے حوالے سے سارے گلے شکوے بھی کھول کے رکھ دیے اور یہ بھی کہہ دیا کہ حکومت کا کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ بات اس وقت تو مانی جا سکتی تھی اگر حکومت اس معاملے میں انہیں کرٹیسائز نہ کرتی، انہیں چارج شیٹ نہ کرتی۔ تو اب چاہے ڈاکٹر صاحبہ کو یعنی ڈاکٹر فردوس عاشقوان کو شاہ زیب کے ساتھ تلخ کلامی کا کوئی شکوہ ہو یا خاص اب کی اپنی کوئی پرانی رنجش ہو یا ان کے گلے شکوے ہو، مگر یہ تاثر موجود ہے کہ اس کے پیچھے حکومت ہے۔ اب دوسری بات یہ کسی صحافی کو کسی ذاتی معاملات میں الجھا دینا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ بہت عرصے سے یہ ہوتا ہے۔ تو میر شکیل الرحمان کی گرفتاری سے میں سمجھتا ہوں حکومت نے کوئی نیک نامی نہیں کمائی، البتہ یہ ضرور ہوا ہے، ہو سکتا ہے بہت سے ایسے لوگ جن کے سینوں کو ٹھنڈک پہنچ گئی ہو تو ان کی گرفتاری کبھی متنازع نہ ہوتی اگر حکومت کے لوگ فوری طور پر میڈیا میں بیٹھ کر انہیں چارج شیٹ نہ کرتے۔ تو میرا خیال یہ کہ اب چونکہ عدالت کا حکم بھی آ گیا ہے تو حکومت نے بھی اپنا لہجہ قدرے نرم کر لیا اور حکومت کو بھی تھوڑی بہت سمجھ آ گئی ہے کہ وہ اس میں فریق بن کر مزید بدنام ہو سکتی ہے، تو اب مزید بدنامی سے بچنے کی کوشش شاید کی جائے۔ دیکھیے میر شکیل الرحمان کی گرفتاری پر اگر میں یہ کہوں کہ صحافتی برادری تو بالکل تقسیم نہیں، لیکن درباری ضرور تقسیم ہے۔ ہر حکومت کے دو چار درباری ہوتے ہیں جو غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط بنا کر پیش کرتے ہیں، حکومت کے مخالفین کی بھی کلاس لیتے ہیں۔ تو یہ ساری لڑائی سرکار کی خوشنودی کے لیے ہوتی ہے۔ سرکار کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ سارا میڈیا ہی سرکار کا مداح خواہ ہو، یعنی حکومت کوئی ایسے کام کرے جن کے اوپر میڈیا تنقید ہی نہ کرے، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو پھر یہ لگتا ہے کہ میڈیا تقسیم ہو گیا، کیونکہ جو کرٹیسزم کرتا ہے اس کو مخالفین میں ڈال دیا جاتا ہے۔ زیادہ تر میڈیا نقاد ہوتا ہے اور ہر حکومت میں آپ کو ایک میڈیا کی بڑی تعداد نظر آئے گی جو حکومت پر تنقید کرتا نظر آتا ہے، کیونکہ بیسیکلی یہ میڈیا کی جاب ہوتی ہے۔ اب جنہیں سرکار کے پہلو میں جگہ مل جاتی ہے اسے سب ہرا ہرا نظر آتا ہے۔ جو زیادہ صحافی بننے کی کوشش کرتا ہے اور زیادہ خامیاں تلاش کرتا ہے تو پھر اس کی گردن ناپ لی جاتی ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ کل جو حکومت پر تنقید کرتے تھے وہ آج انعام یافتہ ہو کر خلت فاخرہ پا چکے ہیں۔ جو کل حکومت کے پہلو میں بیٹھے تھے، موجیں لوٹ رہے تھے، آج وہ زندان میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو پچھلے کئی سالوں سے لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی کے تحت میڈیا کو بھی آپس میں لڑا کر تقسیم کر دیا گیا ہے۔ خاص کر جب سے الیکٹرانک میڈیا آیا ہے، جنگ اور جیو گروپ کی صحافتی تاریخ کوئی 70-80 سال پرانی ہے، لیکن بول ٹی وی جب شروع ہوا تو اس وقت یہ شبہ ظاہر کیا گیا، میڈیا کے اندر یہ پرسیپشن تھا کہ اس کے ذریعے میڈیا کو تقسیم کیا جائے گا، طاقتور میڈیا ہاؤس کے لوگوں کو اچھی نوکریاں، بھاری تنخواہوں کا لالچ دے کر توڑا جائے گا، اور یہ کام اس وقت ہوا۔ ایک مصنوعی مارکیٹ کھڑی ہوئی تو میڈیا ایک دم کرائسس میں آ گیا۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ جب شعیب شیخ صاحب جعلی ڈگری کیس میں پکڑے گئے تو ان کے ساتھ کھڑے ہونے والوں کی تعداد بہت کم تھی۔ اے آر وائی خود کو جیو کا مد مقابل سمجھتا ہے، یہ اس کا حق ہے، ہر چینل سمجھتا ہے کہ بہت اچھا کام کر رہا ہے، تو اے آر وائی بھی سمجھتا ہے کہ وہ جیو کے سٹیٹس کا یا مد مقابل میں۔ تو مشکل یہ ہے کہ ایک وقت میں اگر 2-3 بڑے میڈیا گروپ ہو جائیں تو وہ حکومت کے ساتھ ہی چل سکتے۔ ایک آدھی گروپ ہوتا ہے جو حکومت کے ساتھ بالکل صحیح طریقے سے چلتا ہے، باقی چونکہ جب نمبر 2 نمبر 3 ہوتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں ہمیں نظر انداز کر دیا گیا ہے، تو وہ پھر کرٹیسزم کرنے والوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ جنگ اور جیو پاکستان کا لیڈنگ میڈیا گروپ ہے، اسی لیے اب میر شکیل الرحمان کی گرفتاری پر میڈیا میں آواز اٹھائی جاتی ہے اور باقی ان کی مخالفت کر کے یا تو کسی کو خوش کرنے کی جدوجہد میں مصروف ہے یا وہ سمجھتے کہ اس طرح کرنے سے ان کا قد بہت اونچا ہو جائے گا۔ دیکھیں حکمران جماعت کیا کوئی بھی سیاسی جماعت کا لیڈر اپنے خلاف بات سننا بالکل پسند نہیں کرتا۔ میڈیا کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اسے تحریک انصاف کے بہت سے لوگ درست نہیں سمجھتے، لیکن جو حکم سرکاری وہی پکے گی ترکاری۔ نواز شریف صاحب نے بھی جب حکومت سنبھالی تھی تو انہوں نے بھی میڈیا گروپ جو بڑے تھے یعنی جنگ اور جیو گروپ پر پابندیوں کی فرمائش کی تھی، لیکن انہیں سمجھانے بجھانے والے بہت سے لوگ تھے۔
پیمرا پر دباؤ ڈالا گیا کہ وہ ناپسندیدہ چینل کی سرکوبی کرے، پھر ایک صحافی کو پیمرا کا چیئرمین لگا دیا تاکہ چینلوں کو کنٹرول کر سکے، تو بڑا عرصہ یہ معاملہ بھی چلتا رہا، لیکن نواز شریف کو ان کے بہت سے قریبی لوگوں نے اس بات سے منع کیا کہ وہ میڈیا کے خلاف کوئی ایکسٹریم سٹیپ نہیں لیں گے۔ نواز شریف پر تو انہی کے دور حکومت کے دوران غداری تک کے الزامات لگے، چینل اس حد تک چلے گئے کہ انہیں وزیر خارجہ نہ رکھنے، کلبھوشن کا نام نہ لینے اور ایک انڈین تاجر سجن جندال سے ملاقات کرنے پر ان کی حب الوطنی پر کو کویسچن کیا گیا، لیکن نواز شریف نے میڈیا پر کوئی بڑی پابندی نہیں لگائی۔ اس وقت کی عدلیہ بھی میڈیا کے ساتھ کھڑی تھی، تو اس وقت اب خان صاحب اور ان کے لوگ میڈیا پر بیٹھ کر روزانہ نواز شریف کے حکومت کی جو بھی غلطیاں، خامیاں یا جو کچھ وہ کہنا چاہتے تھے وہ کہتے تھے۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب کے ساتھ وہ ایسے لوگ موجود ہی نہیں جو انہیں کنونس کر سکے، سمجھا سکے۔ وزیر اعظم جو ٹھیک سمجھتے ہیں وہ وہی کرتے ہیں۔ اب اسے انڈوز کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے، کیونکہ وہ سارے عمران خان صاحب کی وجہ سے حکومت میں آئے ہیں، خان صاحب بھی پہلی بار حکومت میں آئے ہیں، تو خان صاحب کے ساتھ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پہلی بار حکومت میں آئے ہیں، اور باقی جو لوگ آئے ہیں وہ دوسری جماعتوں سے آئے ہیں، تو وہ زیادہ ہارڈ لائن ہے۔ خان صاحب ان کی سن لیتے ہیں، لیکن اپنے لوگوں میں بھی تو اتنی گنجائش ہی نہیں ہے کہ وہ خان صاحب کو کنونس کر سکے کہ خان صاحب یہ پولیٹیکلی ٹھیک نہیں ہے۔ یہ تو اب خود خان صاحب کو بیٹھ کر سوچنا پڑے گا کہ کہیں وہ بھی غلطی کر سکتے ہیں، وہ بھی انسان ہیں، انہیں بھی اپنے ارد گرد اپنے علاوہ دو چار دانشور ایسے ضرور رکھنے ہوں گے جو ان کی خامیوں غلطیوں کی نشاندہی کر سکیں، صرف تعریفیں اور خوش آمدید نہ کرتے رہیں، ورنہ جو آج انہیں ٹھیک لگ رہا ہے کل وقت انہیں ضرور غلط ثابت کر دے گا، اور پھر پچھتانے کی مہلت بھی نہیں ملے گی۔ دیکھیں، کرونا پھیلا، حکومت کا کوئی قصور نہیں، ڈینگی نے لوگوں کی جان لے لی، حکومت کا کوئی قصور نہیں، معیشت برباد ہو گئی، حکومت کا کوئی قصور نہیں۔ تو مجھے تو یہ ڈر ہے کہیں یہ نہ کہہ دے کہ قصور صرف نور جہاں مرحومہ کا ہے یا بلے شاہ سرکار کا ہے، کیونکہ دونوں کا تعلق قصور سے ہے۔ اگر بے سروپا باتیں کرنی ہو تو پھر ایسی ہی مثالیں دی جاتی ہیں۔ حکومت عوام سے جڑے تمام معاملات کی کسٹوڈین اور ذمہ دار ہوتی ہے۔ ہر مشکل اور آفت میں لوگ حکومت کی طرف دیکھتے ہیں، سرکار کی طرف دیکھتے ہیں، اس لیے گلے شکوے بھی سرکار سے ہی کیے جاتے ہیں۔ اگر لوگ اپنی حکومت سے گلہ نہیں کریں گے تو کیا امریکی صدر یا پھر نریندر مودی سے کریں گے؟ دنیا کو تو اس آفت نے اچانک لپیٹ میں لے لیا، یعنی چین میں یہ بیماری پھیلی یا اٹلی میں پھیلی یا نارتھ کوریا میں پھیلی تو یہ اچانک تھی۔ ہمارے پاس تو موقع تھا کہ تیاری کر لیتے، لیکن ہم تو پی ایس ایل میں لگے ہوئے تھے، میچ انجوائے کر رہے تھے، تو وہ تیاری نظر نہیں آئی۔ اگر تیاری نہیں کریں گے تو پھر لوگ شکوہ کس سے کریں گے، کس سے فریاد کریں گے؟ اب پتہ نہیں کچھ دوستوں کو اس بات سے کیا تکلیف ہے کہ وہ ہر بات پر حکومت کو بچانے کے لیے کود پڑتے ہیں۔ اچھی بات ہے، حکومت کو ڈیفینڈ کرنا کریں، لیکن حکومت کی خامیوں اور کوتاہیوں کی نشاندہی اس لیے کی جاتی ہے کہ اصلاح کی جائے، اور لوگ اصلاح اپنے لیے کراتے ہیں، تو انہیں کون عقل مند کہے گا؟ یعنی جو کرونا کے وائرس کے مریضوں کو جہاز پر لے کر آئے اور جہاز کو اندر سے صاف نہیں کیا، یعنی کرونا کے جو سمپٹم تھے وہ جہاز کے اندر رہ گئے، تو نتیجہ یہ نکلا کہ ہر فلائٹ سے مریض نکل رہے ہیں، تو کیا اس میں بھی حکومت کا کوئی قصور نہیں؟ دیکھیے، میر شکیل الرحمان کی گرفتاری کا حکومت سے تعلق نہ ہوتا تو پھر جیو کے خلاف کمپین نہ چلتی، ان کے نمبر تبدیل نہ ہوتے۔ ڈاکٹر فردوس عاشقوان صاحبہ پریس کانفرنس میں جنگ اور جیو گروپ پر الزامات کی بھرمار نہ کرتی۔ اگر نیب نے انہیں پکڑ لیا تھا تو پھر یہ معاملہ نیب تک رہنے دیا جاتا۔ یعنی یہ تو وہی حال ہے کہ صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ حکومت نے جنگ اور جیو گروپ کے حوالے سے سارے گلے شکوے بھی کھول کے رکھ دیے، اور یہ بھی کہہ دیا کہ حکومت کا کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ بات اس وقت تو مانی جا سکتی تھی اگر حکومت اس معاملے میں انہیں کرٹیسائز نہ کرتی، انہیں چارج شیٹ نہ کرتی۔ تو اب چاہے ڈاکٹر صاحبہ کو، یعنی ڈاکٹر فردوس عاشقوان کو شاہ زیب کے ساتھ تلخ کلامی کا کوئی شکوہ ہو، یا خان صاحب کی اپنی کوئی پرانی رنجش ہو یا ان کے گلے شکوے ہو، مگر یہ تاثر موجود ہے کہ اس کے پیچھے حکومت ہے۔ اب دوسری بات یہ، کسی صحافی کو کسی ذاتی معاملات میں الجھا دینا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ بہت عرصے سے یہ ہوتا ہے۔ تو میر شکیل الرحمان کی گرفتاری سے میں سمجھتا ہوں حکومت نے کوئی نیک نامی نہیں کمائی، البتہ یہ ضرور ہوا ہے، ہو سکتا ہے بہت سے ایسے لوگ جن کے
سینوں کو ٹھنڈک پہنچ گئی ہو تو ان کی گرفتاری کبھی متنازع نہ ہوتی اگر حکومت کے لوگ فوری طور پر میڈیا میں بیٹھ کر انہیں چارج شیٹ نہ کرتے. تو میرا خیال یہ کہ اب چونکہ عدالت کا حکم بھی آ گیا ہے تو حکومت نے بھی اپنا لہجہ قدرے نرم کر لیا اور حکومت کو بھی تھوڑی بہت سمجھ آ گئی ہے کہ وہ اس میں فریق بن کر مزید بدنام ہو سکتی ہے. تو اب مزید بدنامی سے بچنے کی کوشش شاید کی جائے.